یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو ان کے علاوہ وہ لوگ جو صنعت و حرفت میں اور ہنر اپنی آدھی زندگی کا حصہ صرف کرنے والے تھے اور اس کے بعد صنعت و حرفت اور ہنر سیکھنے کے بعد پھر ساری عمر دنیا کمانے کے غرض میں تھے اور دنیاوی علوم کی ڈگریاں حاصل کرنے والے تھے، ان لوگوں سے جب کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے والوں نے کہ تم اس نبی سے پورا دین سیکھ لو اور اس نبی کی پوری تابع داری کرو، اس نبی کے دین سیکھنے میں اور اس کی تابع داری میں تم اپنی زندگی کا حصہ صرف کرو. تو اس وقت جو خیر کا زمانہ تھا جی، اس وقت میرا کرنے کا مطلب یہ ہے، اس وقت جو خیر کا زمانہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کا زمانہ تھا، اس وقت صنعت و حرفت والوں نے اور ہنر مندوں نے اور دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں نے اس وقت یہ جواب دیا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس نبی کے پاس بیٹھ کر علم وحی سیکھیں اور ساری زندگی علم وحی کے مطابق گزاریں، ہم کوئی بے وقوف ہیں؟ یہ تو بے وقوف ہے. یہ پہلا پارہ اٹھا کر دیکھ لو قرآن مجید کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، کہ تم بھی علم وحی سیکھ لو پیغمبر کے پاس بیٹھ کر اور سیکھنے کے بعد اپنی ساری زندگی وحی کے مطابق گزارو، اور پھر تاجر بن جانا یا بادشاہ بھی بن جانا یا دولت مند اور رئیس بھی بن جانا، نبی کے ماتحت زندگی گزارو پھر علم وحی سیکھنے کے بعد. تو انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح مانیں، اس طرح سیکھیں جس طرح ان بے وقوفوں نے سیکھا ہے مانا. ہم لوگ اتنے وقت میں جتنے وقت میں ہم علم وحی سیکھیں گے یا اس نبی کی صحبت میں بیٹھیں گے یا جتنے وقت میں ہم وحی سیکھ کر وحی کے مطابق عمل کریں گے، ہم صنعت و حرفت سیکھ کر دنیاوی علوم کو حاصل کر کے دولت کیوں نہ کمائیں گے، دنیا کا ساز و سامان کیوں نہ اکٹھا کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم راحت اور آرام حاصل کریں. یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. یہ بلال کو دیکھو، یہ بلال کو دیکھو، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، بدن پر اس کپڑا نہیں، اس کے پیٹ بھر کر کھانا اس کو میسر نہیں ہوتا اور قرض لینے والے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لیے سودا سلف لانے کے لیے حضرت بلال کو چارج دے دیا کہ بلال میرے گھر میں، خصوصیت تھی صحابہ کی، کسی صحابی کو عورتوں کے مجمع میں نہیں بھیجا چندہ لینے کے لیے، بلال کو بھیجا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. خصوصیت ہوتی تھی، کسی شخص کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے، بلال آتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. خصوصیتیں ہوتی ہیں، فضائل ہوتے ہیں. حضرت بلال کو کہا کہ میرے گھر کے سودے سلف کا تو ذمہ دار ہے، یعنی پیسے ہم ادا کریں گے تو سودا سلف تو نے لانا ہے ادھار گھر کا، جی جہاں سے بھی مل جائے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ ادھار پر سودا لاتا رہا، قرض بہت چڑھ گیا سر پر. تو ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ قرض دینے والا آ گیا اور مجھے آ کر کہنے لگا بدو حبشی 3 دن کے اندر قرض ادا کر دے ورنہ خیر نہیں. حضرت بلال کہتے مجھے بہت غم فکر ہوا کہ اس نے 3 دن کی مہلت دی ہے اور بڑے سخت سست الفاظ کہے اس نے. میں ایک بات میں عرض کروں گا بعد میں، اس وقت کیا حالت ہے. یہ دنیا دار لوگ ہیں، صنعت و حرفت میں بہت بڑا کمال رکھتے ہیں، دنیا کی علوم کی ڈگریوں میں بہت بڑا کمال رکھتے ہیں. وہ کوئی تو کہتا ہے ابن السواد اور حبشن کے بیٹے، کوئی کہتا ہے بدو 3 دن کی مہلت ہے. اور کیونکہ حضرت بلال اپنے لیے تو لاتے نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا تو اجازت فرما دو کہ میں، کیونکہ آپ جو حکم دیں گے وہ خدا کی وحی کے متعلق ہوگا، یا تو مجھے حکم دے دیں کہ میں مدینہ چھوڑ کر بھاگ جاؤں، کیونکہ میں نے دینا ہے قرض، اور قرض والے جو ہیں وہ 3 دن کی اس نے مہلت دی ہے اور ہزاروں روپیہ سر ہو گیا، یا تو اجازت فرما دو کہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جاؤں، کیونکہ پھر آپ ذمہ دار ہیں، مجھے پھر خدا قیامت میں پکڑے گا نہیں کہ تو رسول اللہ سے کیوں بھاگا، تو یا پھر آپ میری جان سے ہاتھ ہو بیٹھے، دونوں کام ہیں، سمجھ گئی بات؟ بات کیا میرے عرض کرنے کا، یہ حدیث لمبی ہے، پھر کبھی اگر آپ کہیں گے تو بیان کر دیں گے، پھر ہوا کیا بات ہے؟ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلال اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی اس زمانے کے اندر وہی سیکھنے والے، اس وقت کے دولت مندوں اور اس وقت کے سرمایہ داروں کے نزدیک، اس وقت کے صنعت و حرفت میں اور ہنر مندوں کے نزدیک بہت ہی ذلیل تھے، بہت ہی کمین تھے، بہت ہی گھٹیا تھے، اور بعض رئیسوں نے یہ مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تو چاہے غریب ہے کچھ بھی ہے مگر تو ہمارے خاندان کا ہے، وہ جب تک ہمیں بھوکھا ہی مردہ ہوئے پھر بھی جاتا ہے نا جی، ان کو تو جات کا چیز نہ سمجھیں گے، مغل چاہے بھوکھا ہی مرتا ہوگا پھر بھی مغل ہے، وہ کہنے لگے تو چاہے بھوکا مرتا ہے تو قریش ہمارے خاندان سے، مگر یہ قدیم جو ہے نا، یہ بلال جیسے یہ اور یہ ان کو اٹھا دیا کرو جب ہم آئیں۔ یہ کیا وجہ؟ اور بات میں نے یہ عرض کرنی ہوگی، خدا کی قسم آج اگر بلال کا پاخانہ ہو تو سب کھا جائیں، جھوٹ ہے؟ بلال کا پیخانہ مل جائے نا، پیشاب سب پی جائیں، پاخانہ ہو تو سب کھا جائیں سوائے ایمان والوں کے، یہی حقیر اور ذلیل سمجھنے والے۔ صحابہ کی نجاست مل جائے تو یہ لوگ کھا جائیں، کیوں؟ اس وقت کے لوگ پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اس وقت کے لوگ قریب نہیں آنے دیتے تھے، اور اس وقت کے لوگ حقیر اور قدیم اور غریب سمجھتے تھے۔ یہ ہر زمانے میں ایسا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جی، وہ حدیث سنائی دی پوری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال، بظاہر میں کوئی حالات معلوم نہیں ہوتے کہ کہیں سے قرض ملنے کی صورت بن جائے، بظاہر میں کوئی حالات نہیں ایسے معلوم ہوتے، تو 3 دن کی اس نے تجھے مہلت دی ہے، اور کہہ لگا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف جاؤں گا اذان سے پہلے، صبح صادق سے پہلے نکل جاؤں گا مدینے سے۔ آپ نے فرمایا بلال جس وقت تو نکلنے لگے نا اس وقت میرے سے آخری رخصت ہو کر جانا، جس وقت تو نکلنے لگے نا یہ مدینے سے بھاگنے لگے تو میرے سے مل کے جائیے، آخری ملاقات ہے۔ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا، صرف ایک ہاتھ میں تلوار لوں گا ایک ڈھال، کہ شاید راستے میں کوئی دشمن مل جائے، قرض والا نہیں دشمن کو مل جائے راستے میں۔ وہ بات کیا کہ تیسرا دن آیا، آدان تو خود ہی پڑھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے، آخری ملاقات کے لیے، الوداع کے لیے آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری قرضے کی مدت پوری ہو گئی اور آپ کے ارشاد کے مطابق میں آخری ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا بلال تیرے سے 5 منٹ پہلے فلاں ایک رئیس اعظم نے یہ اشرفیوں کی خچر بھری ہوئی بھیج دی ہے، سمجھے؟ اب ایسا کرو سب سے پہلے قرض ادا کر دو اور اس کے بعد یہ سب غربا مساکین پر تقسیم کر دو، یہ ایک بات ہے۔ تو میرا اس کرنے کا مطلب یہ تھا جی کہ علم وحی کی وجہ سے ان حضرات کو ذلیل سمجھا گیا اور صنعت و حرفت اور ہنر نہ پاس ہونے کی وجہ سے ان کو حقیر اور ذلیل سمجھا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی حالت تھی، صحابہ کی بھی، اور اس کے بعد جو امت میں علماء ربانی ہیں ان کی بھی یہی حالت